پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور اب بات کریں گے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب سے، جو ان دنوں بھی قید و بند کی صعوبتیں میں گزار رہے ہیں اور اس وقت بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو آزاد کر دیا گیا ہے، وہ آزاد ہیں اور صرف ان کی سیکیورٹی کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ مگر اس پر ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ آپ کی صحت کیسی ہے، اور جب آپ کو بند نہیں کیا گیا تھا، پابند سلاسل نہیں کیا گیا تھا، اس وقت تو آپ ٹھیک تھے، اب کیا ہوا ہے اور کس قسم کی ٹریٹمنٹ آپ لے رہے ہیں؟ یہ صحت تو کافی عرصے سے خراب رہی ہے نا۔ جب آپ کو نارمل موومنٹس بند ہوں تو بہت سی بیماریاں ہو جاتی ہیں، پھر تھوڑی سی عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے۔ پہلے تو پروسٹیٹ کا کینسر ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے کافی تکلیف رہی۔ اس کے بعد ڈیپ وین تھرومبوسس ہو گیا تھا، ٹانگ کے اندر خون کا کلاٹ بن گیا تھا، وہ بھی اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو ٹانگوں پہ بہت سوجن تھی، اس کو فزیو تھراپی کرا کے ٹھیک کیا۔ بلڈ پریشر کافی پریشان کرتا ہے، کبھی اونچے کبھی نیچے، زیادہ تر اونچا ہو جاتا ہے، تو اس کی دوائیں روز لیتے ہیں۔ تو صبح سے تو شام تک کئی مرتبہ 10-12 گولیاں کھاتے ہیں، تو اس سے تھوڑا کنٹرول رہتا ہے جی۔ اور اس میں یہ ہے کہ جب بلڈ پریشر کی گولیاں کھائیں آپ تو کھانسی وغیرہ بھی ہو جاتی ہے، تو اس کی بعد بہت پریشانی ہو جاتی ہے، وہ بھی دوائیں لینا پڑتی ہیں۔ اسی طرح اب اس کا گردن کے اندر تھوڑی تکلیف تھی، بعد میں پتہ کیا، ایکس رے وغیرہ کرایا آپ نے کیرل کے اسپتال میں، تو پتہ لگا کہ وہ اس میں آرتھرائٹس ہے، تھوڑا سا گردنوں میں کہ گریوں میں تکلیف ہے، تو اس کا علاج جاری ہے۔ تو بس چلتا رہتا ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ ہر حال میں خوش ہیں، لوگوں کی دعائیں ہیں، ڈاکٹروں کی دوائیں ہیں، تو اس سے سہارا چلتا رہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب تقریباً 1700 سے زائد دن ہو گئے آپ کو نظر بند ہوئے۔ جب آپ نظر بند ہوئے تھے اس وقت تو آپ کو یہ شکایات نہیں تھیں، اب کیوں ہیں؟ جی ہاں، دیکھیے نا، نظر بندی سے پہلے تو ماشاءاللہ کبھی بھی بیمار نہیں ہوا، نہایت ہٹا کٹا تھا۔ میری صحت اللہ تعالیٰ کا کرم تو بہت اچھی تھی۔ بہت سی بیماریاں جو ہیں نظر بندی سے اور ٹینشن سے ہوتی ہیں، مطلب پروسٹیٹ کا کینسر جو تھا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے ٹینشن کا۔ کینسر ہمیشہ ٹینشن سے بہت جلدی ہوتا ہے جی۔ تو یہ بات تھی کہ دوسرے نظر بندی کی وجہ سے آپ کی موومنٹ ختم ہے نا، آپ نارمل زندگی نہیں گزار سکتے کہ آپ باہر چلتے پھرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو اس میں جو حرکات ہوتی ہیں وہ ہر طرح کی ہوتی ہیں، یعنی آپ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، کہیں سیڑھیاں چڑھتے ہیں، کہیں سیڑھیاں اترتے ہیں، اس قسم کی چیزیں ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی بدن جو ہے وہ صحیح رہے۔ پھر یہ کہ یہ جو تھرومبوسس ہوتا ہے، ڈیپ وین تھرومبوسس کی وجہ سے ٹانگوں میں تکلیف تھی، تو نارمل طریقے سے، عام طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو وہ بھی ایک تکلیف ہے، کیونکہ وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کی ورزش بنائی ہے ضروری، تو وہ ورزش ایک طرح سے ختم ہو گئی۔ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں کرسی پہ بیٹھ کے، تو وہ بھی تکلیف ہے، تو اس کی وجہ سے بھی تھوڑی سی پرابلم ہو گئی کہ نارمل بدن کو جو موومنٹ ملنا چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی۔ تو بہرحال اللہ کا کرم ہے، ہر حال میں خوش ہیں، گزارا کرتے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے نماز کا ذکر کیا، سنا یہ گیا ہے کہ آپ کی نظر بندی کے دوران آپ کو جمعے اور عیدین کی نمازیں پڑھنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ مسلمان میں ہوتا ہے، جب مسلمان ہو تو جب ہوتا ہے نا، صاحب کا تو مسلمان سے نہیں پڑا نا، ہمارا مسلمان ہوتے تو کوئی ایسی باتیں کرتے، اپنے محسنوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے، تو بات یہی ہے، اسی وجہ سے تو سب کچھ ہوا ہے کہ بیماری ہے، اور اس سے بے ہوش ہو کے میں گر گیا تھا 2 مرتبہ، بس سب تکلیف ہو گئی تھی۔ تو یہ سب بیماریاں جو ہیں یہ کافی پریشان کرتی ہیں۔ نہ عید کی نماز نہ جمعے کی جماعت کو ایک مرتبہ اس پورے 4.5 سال میں میری مرضی کے خلاف لے گا، مجھ کے چلو نماز کو چلے، میں سمجھا کہ میری اپنی مسجد میں لے جائیں گے، ایک دم گاڑی جو ہے وہ ادھر لے گئے نیوی کی طرف۔ جب وہاں اس قدر گرمی اور حبس تھا کہ وہ میں تھوڑی دیر بیٹھا، چکر آنے لگے، تو اللہ کا شکر تھا کہ وہ کھمبا تھا جہاں میں بیٹھا تھا، پہلے سے میں نے سوچ کے کہ کھمبے کے پاس بیٹھوں، تو میں کھمبے کے پاس بیٹھا، تو اس سے مجھے یہ سہولت ہو گئی کہ میں گرا نہیں، اور میں نے اپنے آپ کو کھمبے کا سہارا دے کے کمر لگا کے اس سے بیٹھ گیا، تو وہیں بیٹھ کے نماز پڑھی اور پھر فارغ ہوا۔ پہلے میں سوچا تھا کہ کھڑے کھڑے پڑھ لوں گا،
لیکن پھر وہ میں وہاں بیٹھا جب تک میں وہاں سے واپس آیا تو برا حال تھا. اس کے بعد میں نہیں کہ وہ کہتے ہیں یہی کہ ہم یہاں لے جائیں گے, وہاں لے جائیں گے, اس مسجد میں لے جائیں گے, اس مسجد میں لے جائیں گے. تو وہ میں نہیں جان چاہتا کہ تو میری اپنی مسجد ہے جہاں میں ہمیشہ سے نمازیں پڑھتا رہا ہوں, تو میں نے وہیں جانا ہے اور کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی نظر بندی کے حوالے سے کچھ پٹیشنز بھی دائر کی گئی تھیں, آپ ان کیسوں کی سماعت اور ان کے فیصلوں کے حوالے سے کچھ بتائیں گے؟ یہ بات یہ کہ وہ جو درخواست دی تھی یا کیس تھا وہ ہم نے نہیں کیا تھا, وہ بیرسٹر اقبال جعفری صاحب نے کیا تھا ایز اے کنسرن سٹیزن, ایک شہری کی وصیت سے کہ ایک ناانصافی ہوئی ہے میرے ساتھ تو اس کا ازالہ کیا جائے. اور ڈپٹی اٹارنی جنرل نے چیف جسٹس صاحب کو الٹی سیدھی جھوٹی باتیں بتائیں اور انہوں نے کچھ اس کے اوپر فیصلے دیے, اور وہ یہ ہوا کہ جی ہاں سیکورٹی کے تحت ان کو اجازت دی جائے یہ وہ, تب وہ بہانہ مل گیا ہے. وہ جو ہیں محکمے والے ایس پی ڈی کے وہ ہر چیز میں بہانہ کرتے ہیں کہ جی سیکورٹی الاؤ نہیں کرتی, سیکورٹی الاؤ. اب سیکورٹی کیا الاؤ کرے گی اگر مجھ سے وہ ملنے آ کے پروفیسر خورشید ملنے یا چودھری شجاعت ملنے یا مشاہد حسین ملنے, تو یہ کوئی روز تو نہیں بلاتا. میں تو کبھی کبھی ان کو بلاتے, ہمارے تو بہت پرانے تعلقات تھے جی, تو ان کے اوپر کہ جی نہیں وہ سیکورٹی الاؤ نہیں کرتی, تو یہ تو ایک بہانہ مل گیا. تو ڈاکٹر صاحب, اس وقت پاکستان شدید بحران میں مبتلا ہے, توانائی کا بحران ہے پاکستان میں. کیا آپ کے پاس کوئی تجویز اس توانائی کے بحران سے نمٹنے کے لیے کوئی حل موجود ہے جس کے بعد لوگوں کو سستی بجلی مل سکے, ملک کی معیشت کا پہیہ چل سکے؟ کوئی حل ہے آپ کے پاس؟ ہم تو انجینئر ہیں نا, ہم وہ آرام دہ کرسی پہ بیٹھنے والے سائنسداں نہیں ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں محنت کر رہے ہیں اور ایک پیپر چھاپ دیا اور سرخی کے پر لگائے پھر رہے ہیں کہ جی ہم نے پیپر چھاپ دیا اور ہم نے اتنے پیپر چھاپ دیے, ایک کتاب چھاپ دی. ہم تو انجینئر ہیں, ہم تو ہر چیز کا سولوشن نکالتے ہیں. نیچرلی ہم نے بہت سی چیزیں سوچی ہیں کہ جس طریقے سے ملک کی بھلائی ہو سکتی تھی, ملک کی ترقی ہو سکتی تھی, فلاح ہو سکتی تھی, لیکن وہ سب دھرے کے دھرے رہے گا کیونکہ وہ ڈکٹیٹر نے آ کے اپنی منمانی کی, سب اس کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے اور کسی کی مجال نہیں کہ اس سے کہہ دے کہ تم ایسے پاس ہو, تمہاری کیا سمجھ بوجھے, تم ہمیں بتا رہے ہو, ہمیں لیکچر دے رہے ہو اکنامکس پہ اور پاور جنریشن پہ اور ایگریکلچر پہ اور اس پہ. تو اس وجہ سے جو ملک کا اثر ہوا وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کے سائنس یونیورسٹی اور بایو ٹیکنالوجی کے حوالے سے کچھ منصوبے تھے جنہیں بند کر دیا گیا, ان کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ؟ دیکھیے نا, بہت سے جو کام تھے, مثلاً یہ تھا کہ جب یورینیم کی افزودگی کا کام شروع ہوا تھا تو اس پر بھی بہت ساری مخالفت تھی فارن کنٹریز کی بھی, لوکل بھی. ہمارے یہاں تو بہت جلدی ملک کے اندر بھی بہت غدار پیدا ہو جاتے ہیں, تو ہر ایک شک و شبہ کر رہا تھا اور اخباروں میں خبریں پھیلا تھا کہ جی یہ شخص آیا, یہ بھاگ جائے گا اور یہ کام نہیں کرے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ ہو گیا تمام. مجھے تو اس کے بعد میزائل کا پروگرام تھا, اس پہ بھی لوگوں نے کافی شک و شبے کا اظہار کیا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا, وہ بھی ہم نے کر دیا. میں نے اس وقت بھی ان سے کہا تھا 99 میں کہ جی ہم سیٹلائٹ بھیج سکتے ہیں 3 سال کے اندر, مجھے اجازت دیں پروگرام کو کرنے کی. وہ اجازت نہیں دی. اس طرح بہت سی چیزیں ایگریکلچر کی. اسٹیل کا تھا, اسٹیل مل کا ہم نے کہا تھا, پروپوزل بنا کے دیا تھا کہ جی ہم اسٹیل مل کی پروڈکشن بہت بڑھا سکتے ہیں اور لوکل اور استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہاں کوئی سنوائی نہیں ہوتی. بجلی کا پرابلم جو اس کو حل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. پرابلم یہ کہ جو لوگ بٹھائے جاتے ہیں کیونکہ وہ پولیٹیکل ہوتے ہیں, ان کو نہ تو ان چیزوں کا تجربہ نہیں ہوتا اور نہ ہی اتنا وقت ملتا کہ ان پہ دھیان دیں. وہ ہمیشہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ان کی نگاہ میں پبلک ہوتی ہے کہ پبلک کو کس طرح خوش کریں, کوئی ایسا بیان دے دیں کہ پبلک خوش ہو جائے اور بس ہمارا کام چلتا رہے. یہ ہوتا. اچھا مصیبت یہ کہ غیر ممالک میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل اپائنٹی بھی ہوتے ہیں ٹاپ پہ تو ٹیم بڑی سخت مضبوط ہوتی ہے, بڑی ہنرمند ہوتی ہے اور وہ کام چلتا رہتا ہے. لیکن یہاں مصیبت یہ کہ نیچے کی ٹیم ہوتی ہے وہ بھی تعلیم یافتہ نہیں ہوتی. وہ یہ ہوتی ہے کہ جتنے ہیں وہ BA پاس کر کے تو وہ سول سروس میں آ جاتے ہیں. اچھا اس کے بعد سیکریٹری ہو جاتے ہیں. آج وہ سیکریٹری ہیلتھ ہے تو کل سیکریٹری ایجوکیشن ہے تو پرسوں سیکریٹری پاور ہے تو چوتھے دن وہ سیکریٹری انٹیریئر ہے. تو اس قسم کی چیزیں جو ہوتی رہتی ہیں یہ میک شفٹ ارینجمنٹس
اور لوگوں کو شفٹ کرنا کہ جی یہ وہ اس کے لیے بہتر ہو جائے گا اور یہ کام سنبھال لے گا، تو یہ ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی۔ اس کے لیے تو ایک مسلسل ایک ہی ٹیم ہوتی ہے جو کہ وہ کام کرتی ہے اور فالو کرتی ہے، اور اگر وہ ٹیم فیل ہو جائے تو آپ وہ ٹیم لیڈر بدل دیتے ہیں اور وہ پھر اپنی مرضی کے لوگ لے آتا ہے جو وہ یہ کام کر سکیں۔ لیکن یہاں انفارچونیٹلی ہمارے ایسے رواج ہے کہ یہ چیز یہاں ابھی تک ڈیولپ ہی نہیں ہو پائی۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پروگرام جاری ہے، آپ سے مزید گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ اس وقت کن حالات میں ہیں اور کیا چاہتے ہیں آپ اس وقت، اور قوم بھی آپ سے بڑی محبت کرتی ہے، ان کی بھی ہم فون کالز لیں گے اور جانیں گے کہ وہ آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ فی الحال ایک مختصر بریک ہے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔